الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی صورت میں کچھ آگے چل کر مشرکین کی بعض دوسری باتوں کی بھی تردید کی ہے، اور ایک آیت کے اندر تو اللہ نے ان جانوروں کا ذکر کر دیا ہے کہ یہ حلال ہیں، میں نے ان کو حلال بنایا ہے، اب تم اپنی مرضی سے ان کے مختلف انداز اور نام رکھ کر انہیں حرام مت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے حلال جانوروں کا یہاں ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 بھیڑ۔ بھیڑ کے اندر اس کی تمام اقسام آ گئی ہیں، دمبا بھی آ گیا ہے، چھترا بھی آ گیا ہے، چھوٹی چکی والا اور بڑی چکی والا، جو بھی اس جنس کے اندر ہیں وہ سارے اس لفظ کے اندر شامل ہیں۔ نمبر 2 بکرا، اس میں مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہیں۔ نمبر 3 اونٹ، اونٹ کی بھی تمام اقسام اس کے اندر شامل ہیں، عربی اونٹ ہے، عجمی اونٹ ہے، بختی اونٹ ہے، 1 کوہان والا ہے، 2 کوہان والا ہے، سفید اونٹ ہے، سرخ اونٹ ہے، کالا اونٹ ہے، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے گائے کا ذکر ہے تو گائے کی تمام اقسام، مختلف ملکوں میں مختلف اقسام پائی جاتی ہیں جن کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے، اور بھینس بھی گائے ہی کی ایک قسم کے اندر شامل ہے۔ تو یہ ان 8 جانوروں کو ذکر کیا ہے کہ یہ حلال ہیں، ان کا نر بھی حلال ہے، ان کا مادہ بھی حلال ہے۔ مشرکین نے اپنی طرف سے کچھ مخصوص جانوروں کو حرام ٹھہرایا تھا تو ان کی تردید کی اللہ نے۔ کیا ان کی تحریم اللہ تعالیٰ نے کی ہے؟ کیا اللہ نے حرام کیا ہے جن کو یہ لوگ حرام کہتے ہیں؟ ان کو تو دلیل سے بتانا چاہیے، اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے، یہ اپنی بات میں سچے ہیں تو یہ دلیل لائیں۔ کیا یہ اس وقت موجود تھے جب اللہ نے کچھ چیزوں کو حلال بنایا تھا اور کچھ چیزوں کو حرام بنایا تھا؟ تو دلیل ہے تو لائیں۔ تو بظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ ساری باتیں ایسے ہی اپنی طرف سے گھڑ کے اللہ کے ذمہ لگاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ مشرکین سے بڑا ظالم کون ہوگا اور ان سے بڑا جھوٹا کون ہوگا جو جھوٹ اللہ کے ذمہ باندھتے ہیں، اور اتنے بڑے ظالم ہیں کہ اللہ ایسے ظالموں کو تو ہدایت بھی نہیں دیتے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ جل شانہ ان کی ایک اور بری عادت کا ذکر کر رہے ہیں۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ مشرکین کی طرف سے بعض چیزوں کو جو خود ہی حلال اور بعض کو خود ہی حرام وہ کہتے تھے اس کی تردید کی ہے، ان کو سمجھایا ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ حلال قرار دیں بس آپ انہیں حلال سمجھیں، اور جن چیزوں کو اللہ حرام کہہ دیں انہیں حرام سمجھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تو تم بھی انہیں حرام سمجھو اس آیت کے اندر۔ 1 مردار، اور 1 بہنے والا خون، اور نمبر 3 خنزیر کا گوشت، نمبر 4 غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور۔ تو ان کی اس ایک اور بری عادت کی تردید کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے آگے فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کے بعد کی چند آیات کے اندر کچھ اوامر اور کچھ نواہی ہیں، کچھ کام وہ ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اور کچھ وہ ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ ویسے بھی دین کا خلاصہ جو ہے وہ 2 ہی چیزیں ہیں، اوامر اور نواہی۔ اوامر پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اور نواہی سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوامر اور نواہی میں سے یہاں 10 چیزوں کو بیان کیا ہے، خاص طور پہ اس رکوع کے اندر اور ان چند آیات کے اندر، تو ہم سب کو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔
نمبر 3، اولاد کو رزق کے کم ہونے کی وجہ سے قتل نہ کیا جائے۔ نمبر 4، ہر قسم کی بے حیائی سے اور برے کام سے بچا جائے۔ نمبر 5، کسی بے گناہ آدمی کو ناحق قتل نہ کیا جائے۔ نمبر 6، یتیم بچوں کے مال کو اس ناجائز تصرف کر کے اسے استعمال نہ کیا جائے۔ نمبر 7، ناپ تول میں کمی نہ کی جائے۔ نمبر 8، عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ نمبر 9، اللہ کے جو عہد ہیں، اللہ سے جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ نمبر 10، صراط مستقیم پر عمل کیا جائے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم ان چیزوں کو پورا کریں۔ اگر ہم ان اوامر اور نواہی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کر دیں گے اور اللہ آخرت میں بھی کامیاب کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔